بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل وائس کے معزز ناظرین، آپ کا ہمارے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت کرامت شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک راوی کا بیان ہے، ایک دن حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، اور راوی کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ دو آدمیوں سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں چور ہیں، انہیں پکڑ لو اور مضبوطی سے باندھ لو۔ آپ کے غلاموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کو پکڑ کے مضبوطی سے باندھ دیا۔ آپ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا، فلاں پہاڑ پر جو سامنے نظر آ رہا ہے جاؤ، وہاں ایک غار یعنی گفا ہوگا، اس میں سے جو کچھ بھی ملے وہ لے آؤ۔ وہ گیا اور وہاں سے وہ 2 صندوق سامان بھر کر لے آیا، اور ایک صندوق میں کسی اور جگہ سے سامان لے آیا۔ آپ نے فرمایا، ان کے مالکوں میں سے ایک تو یہاں موجود ہے اور دوسرا موجود نہیں ہے۔ جو ہی ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ان میں سے ایک نے دوسرے پر استحقاق کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور یہ مقدمہ گورنر کے کورٹ میں چل رہا تھا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو سرزنش کیجیے۔ پھر آپ نے دونوں صندوق ان کے مالکوں کو دے کر فرمایا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ان چوروں میں سے ایک چور نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موجودگی میں کاٹا جا رہا ہے، اور میں ان کے دست حق پرست پر ہی توبہ کر رہا ہوں۔ آپ یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تو توبہ کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ اس توبہ پر باقی رہے گا؟ کیونکہ تمہیں چاہیے کہ تم توبہ پر باقی رہو، اس لیے کہ تمہاری زندگی 1 سال سے زیادہ نہیں بچی۔ اس شخص نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد پورا 1 سال تک جیا۔ اس کے 3 روز بعد اس ایک صندوق کا ایک اور مالک موجود ہوا۔ آپ نے اس سے کہا، تمہارے صندوق میں 1000 دینار ہے، یہ تمہارا ہے، اور 1000 دینار اور ہے جو کسی اور کا ہے، اور کچھ اس طرح کے کپڑے بھی ہیں۔ اس نے کہا، واہ، جناب کو سب پتا ہے، تو اس کا نام بتا دیجئے کہ 1000 دینار کس کا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا 1000 دینار ہے اس کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے، جو بہت ہی نیک بخت اور اچھا آدمی ہے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اور پابندی سے نماز ادا کرتا ہے۔ اب دروازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم اپنا صندوق لے کے جا سکتے ہو۔ دروازہ کھلا ہوا ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جس شخص کا یہ 1000 دینار تھا وہ شخص نصرانی یعنی عیسائی تھا۔ اس نے یہ ساری سچی باتیں سنی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ تو امام محمد باقر ہے جن کے علم کا یہ عالم ہے، تو مدینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، معجزہ اور عظمت کی کیا شان ہوگی۔ اور وہ امام محمد باقر کے قدموں میں سر رکھ کر کہنے لگا، لا رائے، بے شک اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ شان تھی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا کرتا تھا، اور آپ کے علم، آپ کے کمال اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر نصرانی، عیسائی، یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امام باقر کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔